باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صلوات۔ میں پھر بھی کیونکہ کل 10 کی رات ہے اور کل یہ گفتگو کرنا مناسب نہیں رہے گی، میں بھی انجمن امامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عشرے میں بھرپور میرا ساتھ دیا اور اتنے پیار سے اتنے شوق سے آپ نے، کیونکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو آج ہمارا عشرہ مکمل ہو گیا ہے کیونکہ آج 10ویں نشست ہے۔ کل ایک اور مجلس ہے کیونکہ چاند 30 کا ہوا تھا، اس وجہ سے کل 9 محرم بھی ایک اور دن بھی ذکر کا مل گیا تو کل 11ویں نشست ہوگی۔ بہرحال اگلے سال زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جو آج جیسے میرا بھائی علی انور آیا ہے پہلی مرتبہ، ترجمہ دہرا کے گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن اور میرا رسول بھی موجود ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے پھر جس نے قرآن اور رسول کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اب میں تھوڑی توجہ چاہوں گا کیونکہ جو مسلسل مجھے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں میری ہر تقریب موجود ہے، مجھے ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں، اگر ریپیٹیشن کروں گا تو اس میں ٹائم چلا جائے گا بھائی، میں صرف اشارہ دوں گا آپ کا ذہن وہاں پہنچ جائے گا۔ میں نے اپنی پچھلی تقاریر میں کہا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے نام کی قسم نہیں کھائی ہے، پوری توجہ، کسی نبی کے نام کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ لیکن آج جو میں آپ سے بات کروں گا اس کے لیے تھوڑی توجہ چاہیے مجھے، تھوڑی آپ کو توجہ لوں گا کہ اللہ نے قرآن میں کس کس کی قسم کھائی ہے، پوری توجہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تو اللہ نے قسم نہیں کھائی، تو قبلہ اب اللہ قرآن میں صحیح مرید علی شاہ قسم کس کی کھا رہا ہے؟ علی میرے بھائی چلتے ہیں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے مکے کی۔ میں پہلے جملے میں علی میرے بھائی تھوڑی توجہ چاہوں گا کیونکہ ان کا مزاج جو ہے یہ 20 منٹ کے بعد جا کے بولتے ہیں، شروع میں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں پھر جوش آ جاتا ہے ان کو، سمجھ میں نہیں آتا کہ پتہ نہیں آج عشرہ بھی پورا ہونے کو آیا، بولتے بھی ہیں لیکن جب تک میں چیخوں نہیں تب تک نہیں بولیں گے۔ کیا اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے مکے کی؟ کیوں مکے کی قسم کھا رہا ہے؟ کہا کہ امن والا شہر ہے۔ میں نے کہا یا اللہ جہاں رہتے ہی سارے مشرک ہیں، اب بولے میں نے کہا یا اللہ جہاں رہتے ہی سارے مشرک ہیں، اس مکے کی قسم کھا رہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی قسم نہیں کھائی۔ اب جس مکے میں سارے مشرک رہتے ہیں اس کی قسم کھا رہا ہے، اب تو نہ بولا
تو میں سمجھوں گا پھر تو نے اشرا سنا کیا عمار کا. اللہ نے کہا میں ہرگز قسم نہ کھاتا، لیکن اسی لیے قسم کھا رہا ہوں کہ اس میں میرا حبیب رہتا ہے. پوری توجہ. ہرگز قسم نہ کھاتا، اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس میں میرا حبیب رہتا ہے. علی بات ابھی آگے ہے، یہ پہنچے نہیں. یا اللہ بس حبیب رہتا ہے. میں نے کہا اب تیرا عشق بولے گا، تو نہیں بولے گا، عشق بولے گا. میں نے کہا یا اللہ اس لیے کہ رسول رہتا ہے، تیرا حبیب رہتا ہے. کہاں نہیں، ایک باپ بھی رہتا ہے. پوری توجہ، جو پیچھے بیٹھے ہو میرے بھائی بات کرو نا. کہا نہیں، ایک باپ بھی رہتا ہے، ایک بیٹا بھی رہتا ہے. جو اس طرح بیٹھے ہو، کیا ایک باپ بھی رہتا ہے. اللہ نے باپوں کا نہیں کہا. کتنا بڑا جملہ تھا میرا. میں نے کہا جب تک نئی چیزوں کا بات نہیں کرو گے. اللہ نے باپوں کا نہیں کہا مرید علی شاہ، بیٹوں کا نہیں کہا. کہا ایک بیٹا رہتا ہے، ایک باپ رہتا ہے. اللہ نے کہا اگر میں باپوں کا کہتا تو خدا جانے آج پتہ نہیں کتنے باپ بن جاتے. مل کے حیدری. اگر میں باپوں کا کہتا تو خدا جانے آج پتہ نہیں کتنے باپ بن جاتے. اللہ نے کہا میں نے قسم کھائی کیونکہ اس میں رہتا ہے میرا رسول. ایک رہتا ہے باپ، ایک رہتا ہے بیٹا. اللہ نے کہا جن کا گھر بھی خاص ہے. کتنا بڑا، آؤ میرے بھائی آؤ، کتنا بڑا جملہ تھا. آج شام کو آپ ڈیروں میں نہیں تھے، میں نے بڑا مس کیا. کیا یہ نہیں کہ اللہ تیرا ہے، وہ گھر بھی خاص ہے. خاص مکے میں خاص گھر کون سا ہے؟ یہ عشق بولتا ہے. بزرگ نعرہ لگا رہا ہے، نوجوان ابھی تک جو ہے وہ پتہ نہیں کس سوچ میں بیٹھے ہیں. کیونکہ رات باقی ایک بچی ہے، باتیں ابھی بہت ہیں. کیا اللہ نے کہا وہ خاص گھر ڈھونڈ مکے میں. میں نے کہا خاص گھر. جب علی مکے میں خاص گھر ڈھونڈا تو ایک ہی گھر ملا جو سب سے الگ تھا، اور وہ گھر بھی عام گھر نہیں ہے، وہ گھر خدا کا ہے. حیدری گھر بھی عام گھر نہیں ہے. مجبور ہو گیا بار جملہ کہنے پہ. سائی مرید علی شاہ گھر بھی عام نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. اب پوچھ مسلمانوں سے کہ اس اللہ کے گھر سے کس باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے؟ مل کے حیدری. پوچھ لوگوں سے. اب پوچھ لوگوں سے کہ اس اللہ کے گھر سے کس باپ بیٹے کا رشتہ ہے؟ کائنات کو ڈھونڈو گے تو یا تو ابو طالب ملے گا یا علی ملے گا. پوری توجہ. کائنات کو ڈھونڈو گے، کائنات کو ڈھونڈو گے، یا ابو طالب ملے گا یا علی ملے گا. یہ ہے وہ باپ اور بیٹے. اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نام کی قسم نہیں کھاتا. یہاں شہر کی بھی قسم کھائی،
حبیب کی بھی قسم کھائی، باپ کی بھی قسم کھائی، بیٹے کی بھی قسم کھائی۔ میں نے کہا آج میں صرف تجھ سے بات کروں گا قسموں پہ، قسموں پہ، کہ اللہ نے قرآن میں کس کس کی قسم کھائی، کس کس کی قسم کھائی۔ تو قرآن 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 کرتا ہے نا، عمار تجھے بتاتا ہے قرآن ہے کیا۔ تو قرآن پڑھتا ہے، علی قرآن بناتا ہے۔ بات کر مجھ سے، بات کر حیدری، بات کر مجھ سے۔ تو قرآن پڑھتا ہے، جو علی کرتا ہے وہ قرآن کی آیت بنتی ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن اور کچھ نہیں، قرآن نام ہے، علی کی حسین اداؤں کا مجموعہ حیدری۔ قرآن نام ہے، علی کی حسین اداؤں کا مجموعہ۔ ایک جملہ کہوں گا لیکن ابھی تمہارا معیار وہاں تک گیا نہیں، ابھی رکو، وہ جملہ میں پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ میں نے کہا آج ہمارا بات کرے گا قسموں پہ، قسموں پہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی اللہ نے قسم کھا رہا ہے۔ یہاں قرآن میں قسم کھائی مکے کی، حبیب کی، ایک باپ کی، ایک بیٹے کی۔ اب چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ برود میں، اللہ نے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ میں نے کہا اب اگر نہ سمجھا تو پھر مجھے معاف کرنا، میں سمجھوں گا 10 دن کی میری محنت رائے گاہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس میں 12 برج ہے۔ تو بات کر مجھ سے، مجھے قسم ہے، پوری رات 1 بچی ہے، باتیں کافی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس میں 12 برج ہے۔ میرے بچے 13 نہیں، ایک ایک بات کھول کے بتاؤ۔ مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس میں 12 برج ہے، 12 برود ہے، اور مجھے قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ لیا گیا تھا۔ پوری توجہ۔ اور قبلہ آپ بھی آ رہے مسلسل میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو بزرگ ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے ایک شاہد کی اور ایک مشہود کی، یعنی پوری توجہ، نعرے لگاؤ لیکن مجھے تھوڑی بات بھی کرنے دو۔ کیا؟ ایک شاہد کی ایک مشہود کی، یعنی جس کی شاہدی دی گئی ہو، گواہی دی گئی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس میں 12 برج ہے، 12۔ نوجوانوں تعجب کی بات نہیں، اللہ خود خالق بھی ہے پھر قسم بھی کھا رہا ہے۔ پوری توجہ، اللہ خود خالق بھی ہے اور قسم بھی کھا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ خالق ہو کے قسم کھا رہا ہے؟ کہا بے وقوف، میں آسمان کی قسم تھوڑی کھا رہا ہوں، میں 12 برجوں کی کھا رہا ہوں۔ اس طرف والے بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ حیدری کہا میں آسمان کی قسم نہیں کھا رہا، میں 12 برجوں کی قسم کھا رہا ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے 12 کی نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے میں نے قسم کھائی ہے۔
اور مجھے قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور مجھے قسم ہے ایک شاہد کی، ایک مشہود کی۔ ابھی اس کو یہاں رکھو، پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہاں اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ 12 برجوں کی، 12 برجوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ توجہ ہے؟ آج تو میرے بھائی بارش بھی نہیں ہے، 2 دن تو مجلس تھوڑی ڈسٹرب ہوئی، آج تو بارش نہیں ہے۔ میں صبح 10 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا؟ تو بھائی آپ کیا مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے؟ میں یہ محنت کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں صبح 10 بجے کا نکلا ہوں، یہ میرے گھر کا فرد بیٹھا ہے، میرا بڑا بھائی ہے، اس کو پتا ہے عام زندگی میں بڑا سست ہوں، لیکن جب اس ذکر میں ہوتا ہوں پھر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، سمجھے بات کو؟ تو یہ میرے سامنے بت بن کے نہ بیٹھا کرو۔ ہاں میں نے آیت پڑھی تھی نا بتوں پہ، بت بن کے نہ بیٹھا کرو، بات کیا کرو، بات ذکر میں بولا کرو، کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں، کیونکہ میری یہ نیچر ہے، میرے بابا کی بھی تھی، میری بھی۔ جب تک سارا مجمع بات نہیں کرتا مجھے چاچا مزہ نہیں آتا، ایسا لگتا ہے محنت رائے گا ہوگی۔ اب چلتا ہوں، یہاں اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ جعفری صاحب 12 برجوں کی۔ پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ میں، کس میں؟ سورۃ توبہ میں، ان اللہ حسنا اشارہ شہرہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک، توجہ اب یہ ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا تو 12 مہینے۔ اتنا مجمع بیٹھ جاتا ہے اور یہ بول رہے ہیں آگے والے بندے، حیدری میرے نزدیک جب سے میں نے سائیں عنایت شاہ زمین اور آسمان کو اللہ کے رہے خلق کیا تو 12 مہینے۔ اللہ نے کہا اس میں 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، اور اللہ نے کہا اگر تمہیں عقل ہو تو یہ پورے کا پورا دین ہے۔ کہ بنا آپ تو پہنچ گئے لیکن نوجوانوں کو تو ساتھ لینا پڑے گا نا۔ کیا علی میرے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے یہ 12 مہینے یہی سچا دین ہے۔ حسن رضا اللہ کہہ رہا ہے یہی پورا دین ہے۔ تو بھائی ہاتھ جوڑ کے عمار یاسر کہتا ہے کہ اگر یہی سچا دین ہے تو بھائی پھر ہمیں ضرورت کیا ہے نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی؟ یہ 12 مہینوں کے نام یاد کر لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی سچا دین ہے، یہی پورا دین ہے۔ اب جواب دو، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، 2 جواب عمار کو۔ اللہ یہ قرآن میں کہہ رہا ہے علی یہی سچا دین ہے، یہ 12 مہینے نہیں بولے گا اب میں اتروں گا۔ 12 مہینے سائیں مرید علی شاہ یہی سچا دین ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہی پورا دین ہے۔ میرے مولا علی نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے۔ جب میرے بچوں ان کو ظاہری سمجھ میں نہیں آئے تو باطن کیا سمجھ میں آئے؟ حیدری کیوں عزیز میرے بھائی، جب ظاہری سمجھ میں نہیں آیا تو باطن کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب سن، اور جھوم علی کی محبت کی مستی میں یہی سبب ہے سائیں مرید علی شاہ جب رسول سے پوچھا، رسول سے یا رسول اللہ یہ 12 مہینے یہی پورا دین ہے، یہی سچا دین ہے؟ رسول نے کہا بے وقوف، ان 12 مہینوں سے مراد میرے 12 جانشین ہیں۔ حیدری بسم اللہ صاحب، بسم اللہ، پوری توجہ۔
سے مراد میرے 12 جانشین، میرے 12 جانشین ہیں، اس کا اول علی ہے، آخری میرا 12واں ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں؟ رسول نے فرمایا ہاں، سال کے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ اب آگے سنو، رسول نے کہا اسی طرح میرے 12 جانشینوں میں سے 4 صاحب سیف ہیں۔ یہ پہنچ گئے تم نہ پہنچے، حیدری کیا 4 وارث میرے بھائی، کیا 4 صاحب سیف ہیں، یعنی رسول نے فرمایا میرے 12 جانشینوں میں سے 4 تلوار اٹھائیں گے، 4 علی اٹھائے گا، حسن اٹھائے گا، حسین اٹھائے گا، اور حسین کے بعد میرا 12واں اٹھائے گا۔ پوری توجہ، یہ تلوار پہ میں کل پڑھوں گا، آج نہیں، آج میرا موضوع دوسرا ہے۔ کیا؟ میرا 12واں جا کے اپنی کسی مرضی کے عالم سے پوچھو، جب 10 محرم کو حسین نے تلوار میان میں رکھی، اس کے بعد چوتھے امام سے لے کر 11ویں تک کسی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کتنا بڑا جملہ میرا کھا گئے، کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، کسی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اب علی جملہ کہنے پہ عمار مجبور ہے، بھلے کسی کو اچھا لگے یا برا، میری بلا سے عمار ڈنکے کی چوٹ پہ آج قدم جا کے کہتا ہے جتنا چاہے علی کو بھونک 12ویں کو آنے کو دے۔ آپ تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی، سبحان اللہ، امام میں جذباتی نہ ہو تو کیا گھر پہ ہو؟ پوری توجہ، سبحان اللہ۔ یہ یعنی فرض کر کوئی تیری گھر پہ، بنی پہ، ملکیت پہ قبضہ کرے، تو چھوڑے گا؟ اور کوئی تیری امام پہ ڈاکہ ڈالے، بات کر مجھ سے، بات کر۔ تو عمار جذباتی نہیں ہے، جذباتی نہیں، جتنا چاہے بول، ایک دن تو 12واں آئے گا۔ ایک دن میرے بچے آنا ہے 12ویں کو، آنا ہے۔ یہ کل پڑے گا عمار قرآن سے، کل تیار ہو کے آنا ہے، کیونکہ کل مجھے تمہیں کچھ میسج دینا ہے، تیار ہو کے آنا ہے۔ یہ کل پڑھوں گا، کل، کہ جب 12واں آئے گا تو کن کو قتل کرے گا؟ یہ حیدری، یہ تو کل ہوگی بات، کل، آج نہیں، کہ جب 12واں آئے گا، 12واں سائن۔ صبر کرو، صبر، صبر، کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل صبر کا پھل کہتے ہیں نا قبلہ میٹھا ہوتا ہے، میٹھا۔ اب آؤ چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف، بھائی تھکے تو نہیں نا، چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نساء میں،
نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کہہ رہے توجہ توجہ، یہ جو اتنی تعداد میں نوجوان مجھے سننے آ رہے ہیں توجہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کیا حال ہوگا اس وقت، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر نبی اپنی امت پر شہید ہوگا. یہ پڑھا لکھا مجمع حیدرآباد کا بیٹھا ہے، میں کسی گاؤں میں نہیں بات کر رہا جو ایسے چپ کر کے بیٹھے. اتنے تو اردو اسپیکنگ بیٹھے ہو میرے سامنے، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا، بھلے سندھی نہ بھی سمجھے، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا نا. کیا اللہ کہہ رہا ہے کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر نبی اپنی امت پر شہید ہوگا، شاہد ہوگا. شاہد. ابھی ایک بات پیچھے رہ گئی تھی جو تم اب چپ کر کے بیٹھے ہو نا، اب وہ بات میں کھولنے پہ مجبور کھولنے پہ. میں نے جو آیت پڑھی تھی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اس دن کا وعدہ لیا گیا تھا. میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ میں بھولتا نہیں. جب میں منبر پہ آتا ہوں تو عمار کے 10 دماغ ہوتے ہیں. یہی سبب ہے سید عائشہ جب موسوم سے پوچھا مولا اتنے دن ہیں ہمیں کیا پتا کہ یہ کون سے دن کا وعدہ لیا گیا تھا. رسول نے کہا تو غدیر میں نہیں تھا. پوری توجہ، تو غدیر میں نہیں تھا. حیدری اس دن کا وعدہ. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے ایک شاہد کی، ایک مشہود کی. میں آپ کو یہاں لے کے آیا ہوں جو موضوع سے ہٹے، وہ خطیب نہیں. یہ جو اتنی عوام مجھے سننے کے لیے آ رہی ہے یہ پاگل ہے. پڑھے لکھا کا دور ہے میرے بھائی، میڈیا کا دور ہے. تمہیں بات سمجھ میں نہ آتی تو تم 10 دن میرے ساتھ نہ ہوتے. یہ عوام ہمارے نے پیسے دے کے نہیں بلائی. تمہیں میری بات سمجھ میں آئی ہے تو تم آئے ہو مجھے سننے. ہمارا عقیدہ ملا ہے تو تم مجھے سننے آئے ہو. پوری توجہ. اب یہی اب میں تجھے یہاں لے کے آیا ہوں کہ وہ شاہد کون ہے، مشہود کون ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ لیا گیا تھا، اور مجھے قسم ہے ایک شاہد کی، ایک مشہود کی. اب اللہ سورۃ النساء میں کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر نبی اپنی امت پر شہید ہوگا، شاہد ہوگا، اور تم تمام انبیاءوں پر شہید ہوگے، شاہد ہوگے. اب تھوڑی توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. اب میرے بچوں یہی سبب ہے رسول یہ آیت پڑھے تھے تو کہا یا رسول اللہ آج تھوڑا قیامت کے بارے میں بتائیں، تھوڑا قیامت کے بارے میں بتائیں. بھائی یہ اتنی پہنچی ہوئی چیز تھے تو پوچھتے کیوں تھے؟ بات کرنا مجھ سے. اتنی پہنچی ہوئی شخصیات تھی تو پوچھتے کیوں تھے؟ کیوں پوچھتے تھے؟ اس کا مطلب ان میں اور آل محمد میں فرق ہے.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ان کو بتا وہ ان کو تھوڑی بتا. کہا یا رسول اللہ کچھ قیامت کے بارے میں بتائیں. شاہی مرید علی شاہ رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. رسول نے کہا پوچھا ہے تو سنو. میں نے کہا تو کتنا بولے گا؟ میں نہیں تھکنے والا، تم تھک جاؤ گے، میں نہیں تھکنے. کہا یا رسول اللہ کچھ بتائیں قیامت کے بارے میں. اب سنو، کل والا جملہ یاد ہے کہ قیامت میں کرسی لگے گی. میں نے کہا میرے بچوں جو موضوع سے ہٹے، عمار ایک دن پہلے جو بات کرتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کو اگلے دن کو پڑھنا ہے. میں یہاں پہ لفاظی کرنے نہیں آیا، تمہیں کچھ دینے آیا ہوں. کیا کہا کچھ قیامت کے بارے میں بتائیں. قبلہ رسول کے لبوں پہ آئی مسکراہٹ. کہا قیامت کے دن میں منبر پہ ہوں گا. پوری توجہ، قبلہ آپ بڑے شوق سے بول رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. کہا قیامت کے دن میں منبر پہ ہوں گا، علی میرے ساتھ ہوگا. علی میرے ساتھ ہوگا. اب توجہ، اور خدا کی قسم کل آخری مجلس ہے لیکن آج بھی یہ پورا قدم کا علی کے نعروں سے نہ گونجے تو عمار یاسر دیکھتا ہے. کیا کہا قیامت کے دن میں منبر پہ ہوں گا، علی میرے ساتھ ہوگا، اور اللہ کی ندا آئے گی. اللہ کی ندا آئے گی اور اللہ کہے گا اے انبیاؤں، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں کائنات میں بھیجا تھا وہ تم نے پورا کیا. میں نے کہا پورا قدم گاہ نعروں سے گونجے پورا. کیا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں کائنات میں بھیجا تھا وہ تم نے پورا کیا. اب جعفری صاحب ہاتھ جوڑ کے عمار پوچھتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا؟ بات کرو بات کرو بھائی، پریکٹیکل دور ہے نا، سوال جواب کرتے ہو تو عمار سوال کرائے کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ نہیں جانتا تھا علی کو بھیجوں گا دنیا میں کیا کرے گا، مرید علی شاہ کو بھیجوں گا کیا کرے گا، عنایت شاہ کو بھیجوں گا دنیا میں کیا کرے گا، نجف کو بھیجوں گا دنیا میں کیا کرے گا. تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ کوئی مقصد ہے، کوئی سبب ہے. اللہ کہے گا اے انبیاء، جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں کائنات میں بھیجا وہ تم نے پورا کیا. تمام انبیاء کہیں گے ہاں یا اللہ ہم نے پورا کیا. اللہ کہے گا شاہد دے. مجھے کوئی حیدری، مجھے کوئی جلدی نہیں. میں نے کہا سب بولو سب. اللہ نے کہا شاہد دو. تو اب قبلہ انہوں نے پوچھا رسول سے، علی میرے بھائی پوچھا یا رسول اللہ جب اللہ شاہد مانگے گا تو آپ جائیں گے؟ بول میرے بچے بولتے آپ بولتے نعرے کم، مجھے بات کرنے دو، بات کرتے آپ. کیا کہا یا رسول اللہ آپ جائیں گے؟ رسول نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. اچھا اب ان کو تھا کہ اب رسول بولے گا میں علی کو بھیجوں گا. میں نے کہا مجھے میسج پہنچانے دو، میسج. کیا اب علی ان کو تھا اب تو رسول بولے گا علی جائے گا. اب سائیں بیٹھے، رسول نے کہا میں نہیں جاؤں گا. ایک نے کہا یا رسول اللہ پھر کون جائے گا؟
کہا میں بھیجوں گا جعفر تیار کو. پوری توجہ. حیدری رسول نے کہا میں بھیجوں گا جعفر تیار کو, میں بھیجوں گا جناب حمزہ کو کہ آپ جائیں. اور ان کی میں نے کہا آج قدم گا ایسا جھومے گا کہ تو اگلے سال تک یاد رکھے گا. کیا کہا میں کہوں گا جناب جعفر تیار کو, جناب حمزہ کو کہ آپ جائیں اور شاہدی دیں. تو معاف کرنا عمار یاسر کو, جب حمزہ کا اور جعفر تیار کا یہ مقام ہے تو سوچ ابو طالب کا کیا ہوگا. پوری توجہ, بات ابھی آگے ہے. اور میں نے کہا پورا مجمع آج ایسے جھومے گا کہ اگلے سال تک یہ بات یاد رہے گی. کیا اب رسول سائیں مرید علی شاہ یہ کہہ کے چپ ہو گئے. چپ. کچھ تھے حسن رضا بیٹھے تھے. اب علی کیا کرے, بیٹھے تھے, ایک دوسرے کو کہنے لگے آج علی کا نام نہیں. میں نے کہا آج تو ایسا جھوم کے بولے گا کہ تو اگلے سال تک یاد رکھے گا. کہا آج علی کا نام نہیں لیا, علی کا نام نہیں لیا, علی کا نام نہیں لیا. بہرحال ایک سے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا آج تو ایسا جھومے گا کہ اگلے سال تک یاد رکھے گا. کیا ایک سے برداشت نہیں ہوا اور کھڑا ہوا. یا رسول اللہ آج آپ نے علی کو نہیں بھیجا. رسول نے کہا بے وقوف بیٹھ جا, ابھی اللہ نے انبیاؤں سے شاہد مانگا ہے, جب مجھ سے مانگے گا تب علی کو بھیجوں گا. اللہ نے انبیاؤں سے مانگا ہے, انبیاؤں سے. جب مجھ سے مانگے گا, مجھ سے, تب علی کو بھیجوں گا. تب اب مزے کی بات یہ ہے, اب جیسے کچھ حضرات ڈراتے ہیں بیچارے بچوں کو, توبہ 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 توبہ, قیامت کا دن توبہ توبہ ایسا بھاری ہوگا, ایسا بھاری ہوگا. بات کر مجھ سے, بات کر. توبہ 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 توبہ, قیامت کا دن ایسا بھاری ہوگا, ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. سائیں بیچارہ ایک ملنگ بیٹھا تھا مسجد میں, مرید علی شاہ ملنگ بیٹھا تھا مسجد میں. اس کو مولوی صاحب نے کہا, اس نے کان پکڑے, بھاگتا ہوا جا رہا تھا, سامنے سے علی کا بیٹا آ رہا تھا. بھاگتا ہوا جا رہا تھا, سامنے سے علی کا بیٹا آ رہا تھا. امام کو دیکھتے ہی سمجھ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا خدا کی قسم ہم تو برباد ہو گئے. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا اس نے کہا ابھی کہ قیامت کا دن ایسا بھاری ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم, بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. امام نے کہا تو کیوں گھبراتا ہے, علی والا علی والے کو پہچانے گا. امام نے کہا تو کیوں گھبراتا ہے, علی والا علی والے کو پہچانے گا. میں نے اپنی پچھلی تقریر میں کہا تھا
میں نے کہا قیامت کے دن اصل قیامت تو ان کی ہونی ہے، قیامت کے دن اصل قیامت تو سائیں ان کی ہونی ہے، ان کی۔ اب سننے کا حوصلہ ہے یا ختم کروں؟ اب سن اور لطف لے۔ مشہور حدیث رسول کی کئی کتابوں میں ہے، صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی، اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ صحیح مرید علی شاہ رسول نے کہا یا علی آپ ان کے امام ہیں، ان کے جن کے قیامت میں چہرے روشن ہوں۔ پوری توجہ، علی کن کا امام ہے؟ جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ میں قبلہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں آپ کی مسکراہٹ پہ۔ علی ان کا امام ہوگا جن کے چہرے قیامت میں روشن ہوں گے، جو زندگی میں ہی غاروں میں چھپتے رہے۔ میں کہہ گیا تیرے سر سے گزر گیا، جو چھپتے رہے قیامت میں کہاں چھپے گا؟ قیامت میں کہاں چھپے گا؟ اب سائیں رسول نے کہا یا علی آپ ان کے امام ہیں جن کے چہرے روشن ہیں۔ اب ہو سکتا ہے بھائی آج کل تو میڈیا کا دور ہے، کل کو نوجوانوں ہے بھائی تھوڑی ضعیف روایت ہے، راوی کمزور ہے، چلو آؤ میں پکا راوی بتاتا ہوں، آؤ چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران، آل عمران اللہ نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہ نے کہا قیامت میں لوگ ہوں گے ہی دو قسموں کے۔ فرقے کتنے ہوں؟ خدا کی قسم تو جو میرے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے نا، فرقے کتنے ہی ہوں وارث میرے بھائی، اللہ نے کہا لوگ ہوں گے دو قسم کے۔ پروردگار کون سے؟ کہا پہلا وہ ہوگا جن کے چہرے روشن ہوں۔ پوری توجہ۔ اور سائیں عنایت شاہ اللہ نے کہا دوسرے وہ ہوں گے جن کے منہ کالے ہوں۔ ابھی نعرے نہیں، 2 منٹ نعرے نہیں، چپ بات سن رہی۔ دو قسم کے گروہ، دو کیا؟ ایک وہ جن کے چہرے روشن، سائیں ایک وہ جن کے منہ کالے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے بھائی جان آپ کا منہ کالا ہے، وہ کہے گا آپ کا بھی ہے۔ پوری توجہ، بات کر مجھ سے، بات کر جلدی جلدی، بات کر عزیز، بات کرنا یہ کیا؟ وہ کہے گا بھائی آپ کا منہ کالا ہے، وہ کہے گا جناب آپ کا بھی ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کو، میں نے کہا کہ تو جھومے گا اور اگلے سال کا جھومے گا، اب ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے پروردگار یہ قیامت میں ہمارے منہ کالے کیوں؟ یا قدرت کی آواز آئی تھی اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ پوری توجہ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ پتا چلا جو خطیر میں علی کو مبارک دے کے پھر گئے تھے، قیامت میں ان کا منہ کالا ہوگا تو معاف کرنا، جب مرشد کا یہ حال ہے تو مریدوں کا کیا حال ہوگا؟
یادگار غدیری نعرہ بلند کر کے حیدری. تو نے کیا سمجھا ہے؟ تو نے کیا سمجھا ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا خلافت کے شوق میں، ان کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. مل کے غدیری نعرہ نعرہ میرے بھائی اس نوجوان کی ربائی پر ایک جملہ ہمارے یاسر کا یاد رکھنا. یہ نہ دیکھو کہ اسلام لایا کون، یہ دیکھو کہ اسلام میں مرا کون. پوری توجہ. یہ نہ دیکھو کہ اسلام لایا کون، یہ دیکھ کہ اسلام پہ قربانی کس نے کی، مرا کون. کیونکہ دین قربانی مانگتا ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ اس دین پہ ابو طالب نے اپنا گھر لٹا دیا. ہاں آج 8 محرم ہے، مخصوص شب ہے جناب عباس کی. ہاں آزادارو، قبلہ یعنی کہ وفا دیکھو غازی. جب 2 برس کا ہوا نا، 2 برس کا، روز جاتا تھا جناب زینب کے پاس. ایک دن واپس آیا، اماں نے بلایا، عباس ادھر آؤ. آیا، کہا جی اماں. جناب ام البنین نے کہا عباس روز روز زینب کے گھر نہ جایا کر. عزیز میرے بھائی، 2 برس کا عباس اماں سے کہا اماں کیوں؟ کہا عباس ڈرتی ہوں کہیں تیری نظر زینب کے بالوں پہ نہ پڑے. یہ بات عباس نے ایسی دل میں اتاری. 3 دن ہو گئے عباس زینب کے گھر نہ گیا. قبلہ جب 4تھا دن ہوا، جناب زینب نے کہا اماں فضا ذرا جاؤ میرے عباس کو تو لے کے آؤ. عباس آیا، سر نیچے. سائن مرید علی شاہ بی بی نے کہا عباس بہن بول. سر نیچے کر کے کہا اماں نے منع کیا ہے. جناب زینب نے پھر کہا عباس نظر اٹھا مجھے دیکھ. پھر کہا نہیں اماں نے منع کیا ہے. یہ کہنا تھا یا جناب زینب نے کہا عباس اگر میں تیری کچھ نہیں تو آیا کیوں ہے؟ عزادارو اب سنے گا. ادھر عباس پلٹا یا پیچھے سے جناب زینب آئی اور 2 برس میں عباس کو گلے لگا کر کہا عباس ابھی ناراض ہو گیا. عباس میں تو تیرے سہارے کربلا جاؤں گا. عباس تو میری چادر کا محافظ ہے. ہاں آزادارو، سادات و غیر سادات ہو، یہی سبب ہے جب 10 محرم کو جناب سکینہ نے کہا عباس کو، عباس نے بڑا کہا مولا مجھے اجازت دے، مولا مجھے اجازت دے. حسین نے کہا عباس نہیں، تجھے اجازت نہیں دوں گا. تاریخوں نے لکھا عباس خیمے کے باہر آ کے گرم ریتی پہ بیٹھ گیا.
یا اتنے میں جناب سکینہ آئی. عزاداروں اب جملہ بھی سننا، گریہ بھی کرنا. جناب سکینہ آئی اور حسرت بھری نگاہوں سے مرید علی شاہ چچا کو دیکھ کر کہا، چچا عباس تیری موجودگی میں میرا 6 مہینے کا اصغر پیاسا ہے. چچا جاؤ پانی لے کے آ. یہ کہنا تھا. عباس نے کہا موقع اچھا ہے. کہا سکینہ بابا سے اجازت دلوا، پانی میں لے کے آتا ہوں. عزاداروں آگے آگے سکینہ، پیچھے عباس. جیسے ہی عباس خیمے میں آیا اور حسین نے سکینہ کو دیکھا، حسین نے سکینہ کو کچھ نہیں کہا. عباس کے چہرے میں دیکھ کر کہا عباس لے کے آیا سفارش، عباس لے کے آیا سفارش. اور سکینہ کو کہا سکینہ آپ کا بھائی ہے 6 مہینے کا، میرا بھائی جوان ہے، لیکن سکینہ ابھی اجازت دلواتی ہے، لیکن شام کو جب شمر تماچے مارے گا تو بڑا روئے گی چچا کو یاد کر کے. ہاں زادارو، ساداتو غیر ساداتو. حسین نے کچھ نہیں کہا. حسین نے کہا عباس میں کیا کہوں گا، اس سے اجازت لے جس کے پردے کا ضامن ہے. عباس آئے، کہا آقا زادی غلام کا آخری سلام. یہ کہنا تھا غلام کا آخری سلام. جناب زینب نے کہا عباس کہاں جا رہا ہے؟ کہا آقا زادی مرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب جملہ سنے گا. جناب زینب نے کہا عباس اگر مرنے کے لیے جا رہے ہو ایک بات زینب کی سن کے پھر جاؤ. کہا عباس جب میں چھوٹی تھی نا، جب نانا رسول آتے تھے تو نانا کبھی میرے بال چوما کرتے تھے، کبھی میرے ہاتھ چوما کرتے تھے. عباس ایک مرتبہ میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا نانا میرے بال اور ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ تو عباس بابا نے رو کر کہا تھا زینب ان بالوں پہ چادر نہیں رہے گی. عباس میں سوچتی تھی کہ جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کس کی مجال میں میری چادر پہ ہاتھ ڈالے. لیکن عباس جب تو آج جا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا میرے پردے کی خیر نہیں ہے. اور عزاداروں ساداتوں غیر ساداتوں، تاریخ نے لکھا، تاریخ نے کہ جیسے ہی عباس چلا ہے فرات کی طرف، جناب زینب نے خیمے میں خطبہ دیا. اور حسن رضا میرے بھائی خطبہ دیتے دیتے جناب زینب نے کہا بیبیوں، زینب ہاتھ جوڑ کے کہتی اب اپنا پردہ خود سنبھالنا، کیونکہ اب میرا عباس جا رہا ہے میدان میں. ہاں زاداروں، ادھر عباس نے پانی کی مشق بھری، ہاتھ گئے پانی میں ہاتھوں کا جانا تھا، منہ کیا آسمان کی طرف اور کہا یا اللہ میں علی کا بیٹا ہوں، یا اللہ یہ عدل کے خلاف ہے کہ میرے ہاتھ پانی میں بھیگے اور حسین کے بچے پیاسے رہے. یا اللہ جب میں حسین سے ملوں تو میرے ہاتھ سلامت نہ ہو. عزاداروں ادھر عباس گھوڑے سے گرا، حسین کو بلایا، حسین پہنچ گیا. حسین نے عباس کا سر اٹھا کے رکھا اپنی گود میں. عباس نے کہا بس آخری جملہ سن. عباس نے کہا مولا میرا سر کربلا کی گرم ریتی پہ رکھ. حسین نے کہا کیوں؟
حسین نے کہا کیوں؟ عباس نے کہا مولا معاف کرنا، مولا معاف کرنا. اب جملہ بھی سن، گریا بھی کر. عباس نے کہا مولا معاف کرنا. جب نانا رسول گئے تھے تو ان کا سر بابا علی کی گود میں تھا. جب بابا علی گئے تو ان کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا. جب بھائی حسن گئے تو ان کا سر آپ کی گود میں تھا. مولا ابھی میرا سر آپ کی گود میں ہے، لیکن مولا جب شام کو آپ گریں گے تو آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ یہ کہنا تھا. کربلا کے میدان میں ایک کالے برقعے والی بی بی کی آواز آئی، عباس ایسا نہ بول، میں بطول آ گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.